يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس مالک نے تنہا اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ بعد انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا وہ سورہ نبا کی آیت نمبر 32 ہے۔ ان دونوں آیتوں کا تعلق آج کے خطبہ جمعہ کے اندر موضوع سے ہے، اور وہ موضوع ہے تقویٰ کی حقیقت۔ میرے بھائی اور دوستو، تقویٰ کے معنی ہیں پرہیزگاری کے، گناہ سے بچنے کے، اور یہ تقویٰ وقایہ سے بنا ہوا ہے عربی لغت کے اندر، جس کے معنی آتے ہیں خوف خدا اپنے دل کے اندر ہونا۔ اسی طریقے سے مختلف معنی ہیں تقویٰ کے۔ تو تقویٰ کی حقیقت کیا ہے، مختصراً طور پر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقویٰ کی اہمیت اور فضیلت کو قرآن مجید میں کیسے بیان کیا۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ جنت کے وارث وہی لوگ ہوں گے، نُورِثُ مَنْ كَانَ عِبَادِنَا تَقِيًّا، جو ہمارے بندے ہوں گے، اور خاص جو بندے ہوں گے وہ جنت کے وارث ہوں گے، اور وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر پرہیزگاری ہوگی، تقویٰ جن کے اندر پایا جائے گا، خوف خدا جن کے اندر پایا جائے گا، وہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تقویٰ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا، کہ بے شک متقین لوگوں کے لیے باغیں ہیں، اور ان کے لیے حوریں ہیں، اور ان کے لیے چشمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کن لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا؟ جن کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، جن کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر جن کے اندر پایا جاتا ہے، ان لوگوں کے انعامات کا تذکرہ اللہ نے کیا اس آیت کے اندر۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، سورہ مرسلات پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 41-42 کے اندر کہ بے شک متقین لوگ کہاں ہوں گے؟ چشموں والے سائے میں ہوں گے، ان کے لیے سایہ ہوگا، اور جنت کے درختوں کے سایہ ہوں گے، اور وہاں چشمے بہ رہے ہوں گے۔ ایسی جگہوں پر متقین لوگ ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، تقویٰ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت میں بتانا بالکل ناممکن ہے، لیکن میں کچھ چیزوں کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، مختصر چیز۔ آئیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حدیث کے اندر کس طرح فرمایا؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3564 کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہارے نظروں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العالمین نہ ہی تمہارے اور دیگر چیزوں کو دیکھتا ہے، بلکہ کون موٹا ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، یہ سب چیزوں کی طرف اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا۔ اِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَجْسَامِكُمْ،
نہ ہی وہ اللہ رب العالمین شکل و صورت کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ وہ چیز کو دیکھتا ہے جو تم اس نیت سے کرتے ہو۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ، کہتے ہیں کہ تم کون سے نیت سے عمل کرتے ہو وہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، عملوں کو دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آئیے دیکھیے تقویٰ کے بارے میں جب ہم تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26 پڑھیں گے، اللہ نے کیا فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، لباس اتارا ہے، اور سب سے بہتر لباس کیا ہے؟ وہ تقوی والی لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سے نیت سے ہم اور آپ کون سے اعمال کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ ابھی ہم اور آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، گھر سے چل کر کے آئے ہیں یا سواری سے آئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہم مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو کس نیت سے آ رہے ہیں، ثواب لینے کے لیے آ رہے ہیں یا دکھاوا ہمارے اندر ہے۔ یہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ اچھے اچھے لباس قابل قبول نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر لباس کی مثال دی اور کیا فرمایا؟ سب سے بہتر لباس جو ہے وہ تقویٰ ہے، سب سے بہتر لباس تقویٰ ہے۔ آگے دیکھیے اسی طریقے سے تقویٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ بے شک متقین لوگوں کے لیے، تقویٰ والے لوگوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا گیا ہے، جنت کو قریب کر دیا گیا، غیر بعید، ان کے لیے جنت کوئی دور نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، صحیح بخاری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا۔ مشہور حدیث ہے کہ ویسے عالم میں اللہ رب العالمین 3 لوگوں کو بلائیں گے، ان میں پہلا کون ہوگا؟ پہلا ہوگا جو جس نے جہاد کیا ہوگا، بڑا بہادر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بلا کر کے، بتا میں نے تجھے دنیا کے اندر بہادری عطا کیا تھا، طاقت و قوت والا بنایا تھا، بتا تو نے اس کا استعمال کیسے کیا، اس طاقت کا استعمال کہاں کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تیرے راہ میں لڑا، جہاد کیا، حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کذب تھا، تو جھوٹا ہے، وہ اس لیے کہ تم نے جہاد اس لیے کیا، لڑا اس لیے کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہے، لوگ تجھے بڑا طاقتور کہے، لہذا دنیا کے اندر تو طاقتور کہلایا گیا، بہادر کہلوایا گیا۔ یہ سب ریاکاری تھی تیرے اندر، تقویٰ کی نیت سے تو نے جہاد نہیں کیا۔ اے میرے فرشتوں اس کو لے جاؤ اور ان کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ میرے بھائیو وہی دیکھیے امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم کو بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا میں نے تجھے دنیا کے اندر عالم قرآن بنایا تھا، عالم حدیث ہم نے تمہیں عطا کی تھی، اس کا استعمال کیسے کیا؟ وہ بھی کہے گا اللہ میں نے تیرے راہ میں دعوت و تبلیغ کیا، قرآن کا قاری بنایا، اللہ میں نے اس کی تلاوت کیا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم سکھایا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے، یہ عمل تو نے دنیا کے اندر اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہت بڑا قاری کہیں، حافظ حدیث کہیں، لہذا تو نے ریاکاری والا عمل کیا، تقویٰ نہیں تھا۔ اے میرے فرشتوں ان کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ میرے بھائیو اور دوستو اسی طریقے سے دیکھ لیجئے بہت بڑا مالدار ہے، اس کو بھی بلایا جائے گا، کہے گا تو نے اپنے مال کا استعمال کیسے کیا؟ وہ بھی کہے گا اللہ میں نے دنیا کی زندگی کے اندر تیرا مال کا استعمال جائز طریقے سے کیا، میں نے فلاں جگہ تعاون کیا، میں نے فلاں جگہ کیا ہے خرچ کیا۔ اللہ کہے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو نے ریاکاری سے یہ عمل کیا تھا، لہذا اے میرے فرشتوں اس کو بھی لے جاؤ جہنم کے اندر ڈال دو۔ میرے بھائیو تینوں نے اچھے اعمال کیے تھے لیکن نیت خراب تھی، تقویٰ والی نیت ان کے اندر نہیں تھا، ریاکاری تھا۔ میرے بھائیو اور دوستوں ان کے عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں کیے گئے، لہذا کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں
2 रकात ही नमाज अगर हम पढ़ते हैं मेरे भाइयों, चाहे सुन्नत हो, चाहे नवाफिल हो, चाहे तहज्जुद हो, उन अमाल के अंदर तक़वा बहुत जरूरी है, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर उन अमलों की काबिल कबूल और कोई कदर व कीमत नहीं रह जाती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आइए इसी तरीके से 2 चीजों की वजह से जिस इंसान के अंदर ये 2 चीजें पाई जाए वो इंसान क्या है, अक्सर व बेशतर क्या है, उस इंसान के या इस किस्म के इंसान को जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। वो 2 चीजें क्या है, आइए देखिए, हदीस देखिए, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, किताबुल बिर्र वस्सिला की हदीस, हदीस नंबर 2004 की ये हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ही रावी हदीस है। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सरिन नास मा युदखिलुन नास अल जन्नह क़ाल तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा ये बतलाइए कि अक्सर और बेशतर लोग जो जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे उनके अमाल क्या होंगे? तो आपने क्या फरमाया? तक़वल्लाह, अल्लाह का तक़वा उनके अंदर होगा, उसकी वजह से अक्सर और बेशतर लोग क्या है, जन्नत में जाएंगे। और दूसरे जो उनकी नेकियां होंगी वो क्या होंगे? अच्छे अखलाक होंगे, जिनकी वजह से वो जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। यहीं पर सवाल हुआ, वो सुइला अन अक्सरिन नास मा युदखिलुन नार, अल्लाह के रसूल जरा ये बतलाइए जहन्नम में अक्सर और बेशतर लोग किस वजह से जाएंगे, कौन से गुनाह अक्सर और बेशतर लोगों के अंदर पाया जाएगा, इसकी वजह से अक्सर और बेशतर लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे? तो आपने क्या फरमाया? अन्नार अल-फम वल फर्ज, अल-फम वल फर्ज। पहली चीज तो जुबान का नाजायज इस्तेमाल की वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे, और शर्मगाह की नाजायज इस्तेमाल की वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, तक़वा बहुत बड़ी चीज है और ये हुस्न अखलाक भी बहुत बड़ी चीज है जो जन्नत में जाने का सबब बनती है। मेरे भाइयों, हमें अपनाना चाहिए, हमें इन दोनों को अपनाने की जरूरत है। आगे आइए, इसी तरीके से देखिए, तक़वा की फजीलत को बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, क्या? इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। अक्सर व बेशतर हम आप क्या कहते हैं? मैं अच्छा हूँ, फला आदमी बुरा है, मैं ये अमल करता हूँ जिसकी वजह से मैं बड़ा अच्छा हूँ, बड़ा बुजुर्ग आदमी हूँ। हम अपने आप की पाकीज़गी बयान करते हैं, दूसरे को लान तान करते हैं, या फला आदमी का कैरेक्टर ऐसा है, फला का ऐसा है, फला की बहू बेटी ऐसी है। मेरे भाइयों, हम अपने गरीबान में झांकते नहीं है। अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया कि तुम अपने आप को पाकीज़गी मत बयान करो, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तुम अपने आप की पाकीज़गी मत बयान करो, बल्कि तुम ये मत कहो कि मैं तक़वा वाला इंसान हूँ, तुम ये मत कहो कि मैं बड़ा बुजुर्ग हूँ, मेरे से कोई गुनाह हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ने मना किया, बल्कि अल्लाह ने क्या कहा? हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है तुम में से तक़वा वाला कौन है, तुम में से तक़वा वाला कौन है। आज हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर ये चीजें पाई जाती है। हम अपने आप को बड़ा अच्छा कहते हैं लेकिन दूसरे को बुरा समझते हैं। मेरे भाइयों, हमारे घर का माहौल तो ये हो चुका है, हम लोगों का माहौल, हम अपने आप को बड़ा पाक साफ कहते हैं, और ना जाने अल्लाह के नजदीक हमारे क्या अमाल कबूल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हम वो नहीं देखते, और दूसरे के ऊपर बड़े आसानी के साथ कीचड़ उछाल देते हैं। अल्लाह ने इस आयत के अंदर मना किया कि अपने आप को मुत्तकी मत कहो, अपने आप को तक़वा वाला मत कहो, बल्कि अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम में से तक़वा वाला कौन है। मेरे भाई और दोस्तों, आइए इसी तक़वा के बारे में जब बातें चल रही है तो देखते हैं, आदमी अगर तक़वा को अपनाता है, खौफे खुदा को अपनाता है, तो मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रोजी रोटी उन्हें खैर से देता है। कुरान मजीद उठाइए, सूरह तलाक़ पढ़िए, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? सूरह तलाक़ आयत नंबर 2 के अंदर फरमाया कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो लोग डरते हैं या जिनके अंदर तक़वा पाया जाता है, अल्लाह फरमाते हैं कि यजअल लहू मखरजा, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ना जाने कहां से रोजी के रास्ते खोल देता है। मेरे भाइयों, शर्त यह है कि हम अपने अंदर तक़वा अपनाएं, खौफ खुदा हमारे अंदर होना चाहिए। फिर देखिए हमारे रोजी रोटी के अंदर बरकत कैसी होती है। हम दिन रात कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, बेशक करना भी चाहिए, लेकिन शर्त यह है हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो हम रोजी रोटी कमा रहे हैं ये किस रास्ते से आ रहा है।
حلال راستے سے آ رہا ہے، یہ حرام راستے سے آ رہا ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اسی کو بولتے ہیں خوف خدا، تقویٰ اسی کو بولا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے اس بندے کے اوپر جس کے دل کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، تقویٰ پایا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متقین لوگوں کے اوصاف کا تذکرہ کیا، ان میں سے 5 صفتوں کا تذکرہ کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت پڑھیے، آیت نمبر 2، 3، 4، 5 تک پڑھیے۔ اللہ نے متقین کی پہلی صفت کیا بیان کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان والے لوگ ہیں یا جو متقی لوگ ہیں۔ شروع سے پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگوں کی پہلی اوصاف یہ ہونی چاہیے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ متقین کے اوصاف اللہ نے بیان کیے۔ ہم نے جہنم دیکھا نہیں، ہم نے جنت دیکھا نہیں، ہم نے قبر کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں ہم نے اس چیز کو بھی نہیں دیکھا، مردوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے اللہ رب العالمین تک کو نہیں دیکھا، لیکن میرے بھائیو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا پکا یقین ہونا چاہیے کہ وہی اللہ رب العالمین ہی کے ساتھ ہے جس نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، وہی اللہ رب العالمین کے اوپر ہمارا یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا ہے، کوئی غیب کا علم نہیں جانتا ہے۔ یہ اوصاف کن کے ہیں؟ متقین کے ہیں۔ آج میرے بھائیوں ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ چند مسلمان لوگوں کا یہ عقیدہ ہو چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اندر غیب کا علم تھا، وہ بھی غیب کا علم جانا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں سب سے پہلے بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا اور کوئی برائی مجھے چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تو غزوہ احد کے اندر آپ کو کیا پتھر نہیں لگتے، آپ کے دندان مبارک شہید نہیں ہوتے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو میرے بھائیوں بھلائی کی چیزوں کو پہلے معلوم کر لیتے اور کوئی برائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ غیب کا علم اللہ رب العالمین کو ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک اللہ ہی رب العالمین کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کے اندر جو بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان سب کا جاننے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایک مثال سے آپ سمجھیے، ماں کے پیٹ میں حمل ہے، ابھی 2 مہینہ ہوا ہے یا 1 ہی مہینہ ہوا ہے، بتائیے دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ بتا سکتا ہے آپ کو کہ میرے بھائیوں اس ماں کے پیٹ کے اندر بیٹا ہی ہے یا بیٹی ہے؟ 1 مہینہ ہی ابھی ہوا ہے، نہیں بتا سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین اس قطرے کو ڈالنے سے پہلے وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ غیب کا علم اسی اللہ رب العالمین کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ متقین کی پہلی صفت اللہ نے یہ بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایمان بالغیب رکھا کرتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین لوگ نماز قائم کرتے رہتے ہیں۔ ڈر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے ان کے اندر اور اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خوف خدا ہونے کی وجہ سے وہ نماز قائم کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں آئیے اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقین کی تیسری صفت کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے انہیں دے رکھا ہے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ متقین کا اوصاف ہے۔ ہم جو بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جمعہ کے دن ہم اور آپ آتے ہیں الحمدللہ، بہت خوشی ہے، آنا چاہیے، قرآن و حدیث کی باتیں جہاں بھی ہوتی ہیں سننا چاہیے۔ دیکھیے ہم جو اللہ کی راہ میں جمعہ کے دن دیتے ہیں، غلے میں دیتے ہیں، یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ متقین کی صفت پائی جاتی ہے، یہ متقین کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے۔ آگے آئیے اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور متقین کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل
کی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو بھی کتابیں نازل کی گئی ہے ان سب کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہوا کرتا ہے۔ یعنی قرآن سے پہلے تو توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ ہے، یا دیگر جو بھی صحیح آسمانی نازل ہوئے ہیں ان سب کتابوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ متقین کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد سب اوصاف بیان کرنے کے بعد کل 5 فضلوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ میرے بھائیوں یہ متقین لوگوں کے اوصاف ہیں۔ کسی شاعر نے کیا کہا؟ کسی شاعر نے سچ کہا، تقویٰ جسے کہتے ہیں خلد دنو ستی رہا وہ کبیر کہا کہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا لینا اپنے آپ کو، لہذا اسی کو تقویٰ کہلاتا ہے، اسی کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں ہمارا ماحول کیا ہو چکا ہے، یہ موبائل کا دور ہے، آدمی تنہائی میں اللہ رب العالمین سے کم کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کے سامنے اسی مسجد کے اندر ہم رات کیا کرتے ہیں، الحمدللہ اچھی عبادت کرتے ہیں، نیکیاں پائی جاتی ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن جب بند کمرے میں ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں، پھر دیکھیے ان کی برائیاں کیسے سامنے آ جایا کرتی ہیں۔ موبائل کے دوارا نہ جانے غلط چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے اندر کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ہوا میں بکھیر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہوگا، کیا گناہ انہوں نے کیے ہوں گے؟ کہا وہ کیا ہے، تنہائی میں اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے ہوں گے، ان کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، خوف خدا نہیں ہوگا، لہذا ایسے نیکیاں قابل قبول نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ میرے بھائیو اور دوستو آگے دیکھیے صحابہ کرام کے اندر جو ہوا کرتا تھا نا، دیکھیے کیسے ان کے اندر تقویٰ ہوتا تھا، تنہائی میں بھی وہ لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے۔ تابعین کے اندر جو معاملہ ہوتا تھا نا، وہ بھی تنہائی میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے۔ مبارک نام کے ایک شخص تھے میرے بھائیو، روح کے پاس کام کیا کرتے تھے، اسود الغابہ حدیث کی کتاب اٹھائیے، شعب الایمان البیہقی اٹھائیے، حدیث نمبر 5024 کے اندر اٹھائیے، دیکھیے میرے بھائیو مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کام کیا کرتے تھے، پھل کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ اچانک روح کے پاس کچھ مہمان آتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے، مبارک کو کہا جاتا ہے، مبارک علیہ الرحمہ کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور باغ سے انار، میٹھا انار توڑ کر کے لاؤ۔ میرے بھائیوں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ حدیث کی بات ہے، اور اسود الغابہ بڑا مورخ اور تاریخ کی کتاب ہے، بڑا مدلل کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ دیکھیے میرے بھائیوں، کہا کہ جاؤ میٹھا انار لے کر کے آؤ۔ مبارک جاتے ہیں، پہلی مرتبہ لاتے ہیں تو کھٹا انار ہے۔ مالک نے کہا جاؤ میٹھا لے کر کے آؤ، حتیٰ کہ 5 مرتبہ گئے اور 5 مرتبہ بھی کھٹا انار لے کر کے آئے، لہذا ڈانٹا، کہا کہ اتنے دنوں سے، اتنے عرصے دراز سے تم میرے پاس کام کر رہے ہو، لیکن ابھی تک تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کون سا پھل میٹھا ہے، کون سے پیڑ کے جو انار ہے وہ میٹھے ہیں۔ لہذا ان کا جواب سنیے میرے بھائی، مبارک کے جواب سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے باغ کی رکھوالی کے لیے ہمیں رکھا ہے، نہ کہ پھل کا ذائقہ چکھنے کے لیے رکھا ہے۔ لہذا اس بات کو دیکھ کر کے، لہذا یہ سن کر کے وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیٹی، ان کی جو بیٹی تھی ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا کافی دراز سے، وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے بہتر رشتہ مل چکا ہے جو تنہائی میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا غلام مبارک ہے۔ لہذا آپس میں بات ہوتی ہے میاں بیوی میں، ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے ان کی بیٹی کے ساتھ۔ آخر کار اللہ رب العالمین نے انہیں لڑکی کے شکل میں ایک اولاد عطا کیا۔ میرے بھائیوں، جو آگے چل کر کے بہت بڑے محدث بن کر کے نکلے، ان کا نام آج کوئی بھی طالب علم اگر عبداللہ بن مبارک نہ لے اس وقت اس کی فراغت نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کا نام کیا؟ عبداللہ بن مبارک کے نام سے مشہور ہوئے اور بہت بڑے محدث الاثر بن کر کے نکلے۔ میرے بھائیو، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خوف خدا۔ آئیے اسی طریقے سے میرے بھائیو ایک اور واقعہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ نافع جو ان کے غلام تھے، ان کے غلام تھے، ایک مرتبہ عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے غلام کے ساتھ
اپنے غلام نافع کے ساتھ جا رہے تھے، مدینہ منورہ کی وادیوں میں گھوم رہے تھے، ساتھ میں کھانا بھی موجود تھا، کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ جاتے جاتے جب کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو لہذا دسترخوان لگایا جاتا ہے، دسترخوان لگایا جاتا ہے، اور دسترخوان لگانے کے بعد کھانے ہی والے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اتنے میں ایک چرواہے کا گزر ہوتا ہے، لہذا ان کو بلا لیا جاتا ہے کہ آؤ کھانا کھا لیتے ہیں، جیسے ہم آپ بلاتے ہیں کہ نہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، کوئی آدمی اگر کھانے کے ٹائم پہ آ جائے تو کہتے ہیں آؤ بھائی کھا لو، لہذا انہوں نے ویسے ہی عمل کیا، لہذا وہ غلام کہتا ہے، وہ نوکر کہتا ہے، بکریوں کو چرانے والا کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کیا کہتا ہے، میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھاؤں گا۔ لہذا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں تم روزہ رکھے ہوئے ہو، اتنی شدید گرمی ہے، روزہ رکھے ہوئے ہو، لہذا ہاں روزہ رکھا ہوا ہوں۔ ان کو آزمانے کے لیے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ہمیں ایک بکری دے دو، چند درہم لے لو، اس کی قیمت لے لو اور ہمیں ایک بکری دے دو، ہم انہیں ذبح کریں گے اور یہیں پر ہم مل جل کر کے کھانا کھائیں گے اور تم بھی ساتھ میں کھا لینا۔ لہذا اس غلام کی دیکھیے تقویٰ دیکھیے میرے بھائی، یہ وہ غلام کہتا ہے کہ میرے آقا جب پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اپنے آقا کو کہہ دینا کہ ایک بکری جو ہے نا کسی بھیڑیا نے کھا لیا، کسی بھیڑیا نے کھا لیا۔ میرے بھائیو غلام کا جواب سنیے، وہ غلام کہتا ہے کہ این اللہ، پھر اللہ رب العالمین کہاں ہے، پھر اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ 2 مرتبہ اس نے دہرایا، 2 مرتبہ۔ ایک کتاب ہے سنہری کرنیں مالک مجاہد رحمہ اللہ کی، اس کے اندر انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا اور صحیح حدیث سے انہوں نے نقل کیا۔ دیکھیے حوالہ میں دیتا ہوں، دینا بھی چاہیے۔ آگے دیکھیے، لہذا اس غلام نے 2 مرتبہ کہا این اللہ این اللہ، لہذا بکری نہیں دیا۔ آخرکار دوسرے دن جب حاضر ہوتے ہیں دربار، لہذا اس غلام کو بلایا جاتا، ان کے مالک کو بلایا جاتا ہے، کہا تمہیں مجھے یہ غلام چاہیے، اس کی قیمت بولو، لہذا دگنی قیمت بولی جاتی ہے اور بکری کی ریوڑ کو بھی خرید لیا جاتا ہے، لہذا اس غلام کو بھی آزاد کر دیا اور اس بکری کے ریوڑ جو خریدا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے، صحابی رسول ہے، لہذا انہوں نے اس بکری کو اس غلام کو بھی دے دیا۔ کہا اس کے تحفہ اور انعام کی وجہ صرف وہی ایک جملہ تھا جو تم نے کہا تھا این اللہ، اللہ رب العالمین کہا ہے۔ میرے بھائیو اسے کہتے ہیں تقویٰ، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ آج میرے بھائیوں اور دوستوں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے حلال کمائی میں حرام کی رقم کہاں سے مل رہی ہے، لہذا بچنا چاہیے۔ اگر 99% آپ کا حلال کا رقم ہے اور 1% سود مل جائے تو میرے بھائیوں وہ آپ کے لیے کیا ہے، ناجائز ہے، اس کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ آج جو آدمی بچ جائے اسی کو کہا جاتا ہے متقی، وہی لوگ ہے تقویٰ۔ میرے بھائیوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے بارے میں کون نہیں جانتا، بات بتا کے ختم کرتا ہوں۔ لہذا ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اندر میں ایک غلام تھے، لہذا وہ غلام جو بھی کما کر کے لاتے تو ابو بکر کو دیتے، اس سے وہ کھایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں غلام ایک مرتبہ جا رہا تھا راستے میں، لہذا اس نے ایک شخص کی کہانت کر دی۔ کیا کہا؟ لقد کہنت من امر الجاہلیہ، وہ غلام خود کہتا ہے، لہذا اس نے کہانت کر دی کہ تیری بیوی کو بچہ ہی ہوگا، یعنی لڑکا ہی ہوگا، اس کی بیوی حاملہ سی تھی۔ میرے بھائی آج اس طریقے سے کاہن لوگ، نجومی لوگ لہذا کہتے ہیں نا، اندازن کہہ دیا کرتے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں ان کے باتوں میں بھٹک جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے، اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھتی ہے، اور ہمارے کچھ مرد حضرات بھی جاتے ہیں ان کے پاس اپنے ہتھیلے بھی دکھایا کرتے ہیں اور نام پتہ نہ جانے کیا چیزیں، اور وہ نہ جانے ایک بات سچ ہوا کرتا ہے اور 100 جھوٹ ملا کر کے وہ پھیلاتا ہے، وہ نجومی اور کاہنی۔ لہذا اس غلام نے کہانت کر دی جا تیرے بیوی کو لڑکا ہی ہوگا، کچھ عرصے کے بعد لڑکا ہوتا ہے، لہذا وہ خوش ہو کر کے چند کھجوریں لا کر کے غلام کو اس دن دیا، اور کام کرنے جانے سے پہلے ہی بیچ راستے سے واپس آ گیا اس کھجور کو لے کر کے۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھجور کو کھا لیا، اور کھانے کے بعد لہذا غلام کہتا ہے آج آپ مجھے نہیں پوچھو گے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا کہ بھوک لگی تھی، میں نے جلدی سے کھا لیا، میں نے نہیں پوچھا، پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ ہاں اب بتاؤ یہ کھانا کہاں سے لایا؟
تم نے کھانا کہاں سے لایا؟ میرے بھائی وہ غلام کہتا ہے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کہتا ہے کہ میں نے فلاں دن یا فلاں ٹائم میں نے کہانت کی تھی، لہذا اس کی بیوی کو بچہ ہی ہوا اور خوشی کے طور پر اس نے یہ دیا ہے، لہذا حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک لقمے کو بھی طے کرنا چاہا، لہذا پانی ڈالا اور انگلیاں ڈالی اور طے کر دیا، حتیٰ کہ جب تک کہ وہ رقم یا وہ چیزیں طے نہیں ہو گئی، وہ تھوڑا سا لقمہ طے نہیں ہو گیا، جب تک کہ آپ خاموش نہیں رہے حتیٰ کہ پوری چیزوں کو طے کر دیا۔ میرے بھائیوں، لہذا کہانت کی ہوئی کمائی اس سے پتہ چلتا ہے جائز نہیں ہے، حرام ہے، لہذا ذرا اپنے آپ کو جھانکیے، دیکھیے، اگر ہم نے آج سے پہلے کسی کاہن کے پاس گئے ہیں، نجومی کے پاس گئے ہیں، تو اللہ سے تائب ہو جائیے، استغفار ہو جائیے، اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ چند چیزیں تھی تقویٰ کے تعلق سے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین تو ہم سبوں کو تقویٰ کی حقیقت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، الہ العالمین